اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا, دیکھیں جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے نا, یہ عربوں کے ہاں جیسے ہم جب قطر تھے یاد ہے آپ کو, ادھر بھی یہی سسٹم تھا کہ وہ گھر شر دے رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک لڑکا ینگ سا ہے, اگر وہ جلدی شادی کرنا, ایک تو لیٹ شادی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ سیٹل نہیں ہوا جی, فائنینشلی سیٹل نہیں ہوا. اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنا چاہتے کریں, آپ کو بیسک چیزیں دے دی جائیں گی. یہاں پہ اب ایک 22 سال کا لڑکا نہ گھر ہے نہ کچھ افورڈ ہی نہیں کرتا, ہی ہیز ٹو اسٹے ان ہز فادرز ہاؤس. لیکن یہ بہرحال ایک آبسٹرکشن ضرور ہوتی ہے, آبسٹیکل ضرور ہوتی ہے, لیکن مین جو پرابلم ہوتا ہے نا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلی ایک شادی کر چکے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وائف کو میں کیسے ٹیکل کروں گا یا وائف کے خاندان کو کیسے ٹیکل کروں گا. مین جو چیز ہے وہ یہ ہے. اچھا خیر میڈیا نے خیر بہت رول پلے کیا اس میں ٹاکسسٹی میں, کہ اتنا شو ایون یو نو وین یو اسپریڈ این ایول فار دا سیک آف اویئرنیس, ایول پھیلتی ہے, وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سو ہاں ایگزیکٹلی, اگر اسپیشلی اس میں آپ جو بری چیز ہے اس کو گلوریفائی کریں نا, اصل میں امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے, آپ اویئرنیس کے لیے برائی دکھا سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن اس میں آپ برائی کو گلوریفائی نہ کریں, برائی کو برائی دکھائیں, ویلن کو ہیرو مت بنائیں. ہوتا یوں ہوتا الٹ ہے کہ وہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, برے ایکٹ کو یہ نہیں دکھایا جاتا کہ آخر میں اس کو سزا ملی. اس کے ساتھ ساتھ برو اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم میڈیا کی بات کر ہی رہے ہیں, اگر آپ کوئی بری پکچر دکھاتے ہیں نا کہ سوسائٹی کی, تو آپ اچھی پکچر بھی دکھائیں اور بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. دونوں آپ پروز اینڈ کونز رکھیں, یا آپ صرف برا وہ اثر دکھا دیتے ہیں تو یہ پرسیپشن نہیں ملتا کہ جی پوری سوسائٹی شاید اسی پرابلم میں. بہت بڑی ایگزامپل جو ہے نا وہ مولوی کا تصور ہے. اٹ از ان فرنٹ آف آل آف اس. مطلب مولوی کا تصور اگر آپ کسی کامن بندے سے پوچھیں تو وہ کیا ہے, وہ کامن بندے کے لیے نیگیٹو ہے, کیونکہ ہمیشہ اس کو نیگیٹو ہی دکھایا گیا. نا we're not saying کہ نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹیوٹی تو ہر مدرس میں بھی نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, مدرس کے رول میں, فادر کے رول میں بھی ہے, ہر رول میں نیگیٹیوٹی تو پائی جاتی ہے, لیکن اس کیریکٹر کو کلی طور پہ وہ دکھا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہپوکریسی ہے. ہمیں نا میڈیا کے رول کو بھی سمجھنا ہوگا کہ میڈیا کا رول اخلاقیات سکھانا نہیں ہے, انفارچونیٹلی اپنی ریٹنگ بڑھانا, پیسے کمانا ہے. برو دے آر ناٹ, یعنی دے آر ناٹ ٹیچنگ اس سارا کہ اس کے بعد اللہ کے امین فرمایا کہ ایسے کرو, ایسے بندے سے ایسے ڈیل کرو. اسٹوری سیلز, اسپائس سیلز, نیگیٹیوٹی سیلز. لیکن اصل میں اس میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈیفیکلٹ سے بن جاتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ. مطلب آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ اٹھا لیں, بالی ووڈ میں تو بلکہ مجھے یاد ہے جب بھی وہ ولن کے ساتھ کوئی چھوٹو ہوتا تو اس نے داڑھی اور ہوتی تھی, ٹوپی پہنائی ہوتی تھی, نام ان کا امجد صاحب رکھ دیا ہوتا تھا, تو وہ ولن کا وہ ہوتا تھا, ڈرگ ڈیلر وہ ہوگا, وہ پے ٹی ایم والا کام وہ کرتا ہوگا, ادھر سے ادھر پہنچاتا ہوگا. مطلب اس طرح کے نیگیٹو رولس ایون ہم ہالی ووڈ میں بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی جس کو ایک ٹائم تھا بلیکس کو دکھاتے تھے, پھر انہوں نے 9/11 کے ٹائم میں مسلمانوں کو دکھانا, ٹیررسٹ دکھانا شروع. تو یہ تو چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی اگین ساس بہو ریلیٹڈ چیزیں آ جائیں, یا ایون میں نے نوٹ کیا کہ ریسنٹلی جو آپ یاد کریں گلوریفیکیشن کی, بدتمیزی کو اور ایگریسو بیہیویئر کو, اپنے رائٹس کو لینے کے لیے کچھ بھی بول دینا, لیکن کسی کو بے عزت کر دینا, کسی کو نیچے دکھا دینا, اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اور ہمارے یوتھ میں یہ چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی کہ یار میں نا اگر کسی کو چپ کرا دوں گا نا, دیٹ مینس کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, چاہے اس میں نے اس کو گالی دی ہے, چاہے میں نے اس کو انسلٹ کیا, چاہے میں نے اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اٹس آل اباؤٹ وننگ دی آرگیومنٹ. اس میں نا دونوں سائڈ پہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو خیر و عافیت میں رکھیں. وہ بھی ظاہر بات ہے ایک مائنڈ سیٹ سے وہ بھی پلے بڑے, وہاں سے آئے, ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا برو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی مدر فار انسٹنس, پہلے یہ بڑا کامن تھا کہ جی گھر میں اگر بہو آئی ہے, شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, ساس کا بھی خیال رکھنا ہے اور سسر کا بھی خیال رکھنا ہے, گھر کی صفائی سارا, اور وہ کرتی تھیں ماشاء اللہ. دے ہیڈ دس اسٹرینتھ, آئی ڈونٹ نو سبحان اللہ, جو ہماری مائیں تھی ان کے اندر اسٹرینتھ تھی. بٹ ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے, تو سبحان اللہ آج کل کی جو جو لڑکیاں ہیں, اب وہ سبحان اللہ اپنے آپ کو, اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو انہیں کوئی اچھی طریقے سے سنبھال لیں اور سمجھا لیں, کیٹر کر لینا. تو آئی تھنک دس از اے ویری آئی تھنک دا جاب وڈ بی ڈن. برو دی فلپ سائڈ آف دا کوائن بھی دیکھیں اس میں آپ, آج کل کے مرد نہیں رہے. ڈیفینیٹلی برو, ہمارے فادرز ممیز بوائے ہیں برو. میں بیگم سے ریکویسٹ کی کہ میں وہاں سے پوچھ لوں, میں اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژنز یور سیلف,
اور آپ مین آف دا ہاؤس نہیں ہو, آپ میں رجولہ والا کانسیپٹ نہیں ہے, یو شوڈ ناٹ گیٹ میریڈ ایٹ آل. دیٹس وائی آور فادرز سبحان اللہ. ابھی تک گلوبل موومنٹ ہی یہ چل رہی ہے, مرد کی مردانگی کو کم سے کم کرتے جاؤ اور عورت کو مرد بناتے جاؤ. دس از ہیپننگ. وہ ایک عجیب سا چکر بن جائے گا نا, مرد نہیں رہے گا, عورت نہیں رہے گی. اور برو اسلامک فیمنزم جو ہے نا, یعنی کچھ جو حجابی اور نقابی جو فیمنسٹ ہیں, دے وانٹ اے 50-50 اسپلٹ. چاہے وہ پیسہ جتنا آ رہا ہے 50 آپ کا 50 میرا, چاہے وہ رائٹس ہے, چاہے وہ ویکیشنس پہ جانا ہے 50 آپ کے 50 میرا, ہر چیز میں 50-50. اینڈ دین سنس دیر اسلامک دے وانٹ, جو اسلام نے وومن کو رول اور وہ ایک حق دیا ہے وہ بھی ساتھ دیتی ہیں. تو پریشان ہوں کہ ایون یو کے میں اور باہر کے ملکوں میں نا, مطلب اتنا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ پریکٹسنگ لوگ بھی جو ہے نا, دے فیل کہ یار ہاں مطلب یہ نا اس طریقے سے 50-50 آلموسٹ چل رہا ہے, مرد اور عورت دونوں کام کریں, دونوں مل کے گھر کی چیزیں بھی کریں, دونوں بچوں, مطلب وہ جو 50-50 والا لائف اسٹائل جو گورو نے کیا, جو کہ بہت ہی امپریکٹیکل ہے, مطلب ایک پاسبل ہی نہیں. اس میں بیچاری عورت ایک تو زیادہ پستی ہے کیونکہ نیچرلی اس کی محبت ود کڈس زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سفر ایونچولی زیادہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اصل میں ایک اور ریزن بھی ہے کہ دے وانٹ کہ بچوں کی پرورش اور خیال رکھنا ماں باپ نہ کریں, گورنمنٹ کرے, ڈے کیئر کریں اسے, اور گورنمنٹ شوڈ ٹیک کیئر آف دا کڈس, کیونکہ گورنمنٹ ہر بندے پہ اسٹرانگ کنٹرول رکھنا چاہیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم دوبارہ ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے. ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں سے برو, یہ بتائیں کہ ٹاکسک بندہ ہوتا ہے وہ انٹینشنلی ٹاکسک ہوتا ہے, یا وہ اس کے لائف کے پیٹرنز یا لائف کے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا تو اچھا ہے لیکن وہ ٹاکسک بنا ہوا ہوتا ہے, یا وہ جان بوجھ کہتا ہے نہیں مجھے اس کی زندگی تباہ کرنی ہے. مائنڈ میں تو کچھ ہوتا ہے نا برو, بیک آف یور مائنڈ کچھ نہ کچھ ہے, تو آپ وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرے خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ چائلڈ ہوڈ ٹراما سے آپ کا مزاج ہی وہ بن جاتا ہے, لیکن ایوری باڈی از ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف نیگیٹو ایکسپوجرس. ٹھیک ہے, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. کسی نے آپ کو فار ایگزامپل غلط کٹ مار دیا ڈرائیونگ کے دوران, آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ ناؤ یو وڈ ہیو ڈفرنٹ ایگزامپلس. اچھا, آپ نے جو سوال کیا نا اس میں آئی تھنک 2 ٹائپ آف لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کسی ایک پرٹیکولر بندے کے ساتھ خالی ٹاکسک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا جنرلی بڑے اچھے ہیں کہ وہ دے جنرلی ویری نائس, بٹ ود دے ہیو دس کوئی اندر دل کا مسئلہ نا, یا کوئی ہیٹریڈ ٹائپ چیز ہے, یا ڈس لائک ہے, ہیٹریڈ سے تھوڑا کم, ٹورڈ سمبڈی ایلس. تو یہ جنرلی بندہ ٹھیک ہے, تو یہ از سم تھنگ ایلس. ایک ہے جو بندہ جنرلی نیگیٹو ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ کیڑے نکالنے والے نہیں ہوتے, ہر چیز میں نقص نکال رہا ہے ایک بندہ, اس کو ہر چیز میں نیگیٹو جہاں جائے گا اس میں کہ یار یہ یہاں یہ مسئلہ ہے, فلانے میں مسئلہ ہے, فلانے میں یہ, دس از سم تھنگ ایلس. یہ کسی ایک کے خلاف, انڈیویجول کے خلاف نہیں, اس کو ہر انڈیویجول میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے, بٹ وہ ہیٹریڈ کے لیول پہ نہیں جا رہا ہوتا. دس از اگین آئی تھنک جو کہ ٹرینڈ ہے, بالکل, جو بچپن سے نا کسی انوائرمنٹ میں رہا ہے نا جدھر ہر وقت نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا بہت زیادہ, اس کی عادت بن گئی. اس کو میں چین کروں گا اس لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ہو, اس نے دیکھا ہوا کہ میری مدر کے ساتھ نا میری یعنی جو میری گرینڈ مدر ہیں انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. اب یہ جو بچی جو اس کی پرورش ہو رہی ہے نا, اب اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے, کل کو ڈیفینیٹلی اس نے بھی ایک نہ ایک دن گرینڈ مدر بننا ہے. اب وہ سائیکل میں دوبارہ کنٹینیو کرتی کہ میں بھی آنے والی جو لڑکی ہوگی, عورت ہوگی, اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گی. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ پورا ایک پرٹیکولر بندے کے ساتھ کہ اب اس ایک خاتون نے آنا ہے گھر میں نے اس کو پری ایزیوم کر لیا, آئی ہیو ٹو ڈیل ود ہر لائک دس ایز مائی موم واز ڈیلٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چین کو بریک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نا انسان کی وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ کس طرح بنتی ہے. ایک تو جینس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, جیسے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں, اور دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اپ برنگنگ ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کا بیسیکلی حصہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے اس کو بناتی ہیں. تو لوگ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو چینج کیا جا سکتا ہے بالکل ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ.